السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی طویل وقفے کے بعد ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے یہ بہت ہی ہوش ربا آڈیو ہے، کیونکہ اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زمان پارک لاہور میں بیٹھ کر پیسوں کا لین دین کیسے کیا جا رہا ہے، کتنے کروڑ روپے کس مد میں دینے پڑتے ہیں، ٹکٹ کتنے کا ملے گا، پارٹی فنڈ میں کتنے پیسے جائیں گے، چندہ کتنا دینا ہے، یہ کیا سٹوری ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ بات کریں گے، اور پھر آپ کے ساتھ ہم ایک اور بھی خبر شیئر کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حکمران اتحاد میں پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے بہت بڑی دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ جی ہاں، یہ دراڑ بہت بڑی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب عمران خان صاحب نے دو حیران کن فرمائشی قسم کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، اور وہ دونوں درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں، جو کہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس سے جو پچھلا ولاگ تھا ہمارے جو کلیگ ہیں صدیق ساجد صاحب، انہوں نے وہ ولاگ کیا تھا اسی چینل پر، آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں بہت بڑی خبر انہوں نے دی تھی، اور وہ خبر یہ دی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا آڈٹ نہ ہونے کا نوٹس لیا ہے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو آڈٹ نہ کروانے پر طلب کر لیا ہے۔ ساتھ ہی جو نور عالم خان صاحب ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، وہ جناب انہوں نے بڑا دبنگ اعلان کیا، ان کا جی میں کسی سے نہیں ڈرتا، سپریم کورٹ کو تو اپنا آڈٹ کرانا پڑے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا کہ یہ آڈٹ کیوں نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ ذرا اس خبر کا چلتے چلتے تذکرہ کر لیں۔ تفصیل کے لیے آپ اس سے جو پچھلا ولاگ ہے اس چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک رپورٹ جمع کروانی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ رپورٹ جناب ہو گئی ہے جمع۔ اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو الیکشنز ہیں قومی و صوبائی اسمبلی کے، وہ اگر ایک ہی وقت میں کرائے جائیں تو وہ زیادہ موزوں ہے۔ یہ انہوں نے اپنی تجویز دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ ایک ہی وقت میں قومی و صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا طریقہ نہ اپنایا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو اطلاعات دینی تھی، وہ تو کل ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ جناب 21 ارب روپے کوئی نہیں ملے ہمیں اسٹیٹ بینک سے، لیکن جو دیگر چیزیں تھیں ان پر رپورٹ میں انہوں نے کہا گیا کہ اس رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ جناب پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ہمیں 4,40,000 سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں، اور نگران حکومت جو ہے پنجاب کی، اس نے ہمیں 81,000 اہلکار جو ہیں وہ 81,000 ان کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ 3,85,000 کے قریب جو ہیں وہ اہلکار ہمیں مزید چاہیے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے جو وفاقی حکومت ہے ان کو لکھا تھا کہ سیکیورٹی جو اہلکاروں کی کمی ہے اس کے لیے ہمیں فوج اور رینجز دی جائے، اور اس حکومت نے اس خط کا جواب نہیں دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جو بیلٹ پیپر چھپنے تھے ان کی جو رقم ادائیگی کرنی تھی اس کی آج آخری تاریخ تھی، اور وہ تاریخ آج گزر رہی ہے، اور اب ہم بر وقت الیکشن کے لیے بیلٹ پیپرز کی چھپنے کی یقین دہانی نہیں کروا سکتے۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بار جو بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں اس میں امیدواروں کی تصویریں بھی شامل ہوں گی، تو اس کی چھپائی کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اچھا، یہ ساری اگر آپ اس کی جو رپورٹ الیکشن کمیشن نے پیش کی ہے، اور ساتھ اپنی سفارشات بھی دی ہیں، اپنی تجاویز بھی سپریم کورٹ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اس کا مبلغ نتیجہ جو ہے اور وہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ نقد اور مبلغ نتیجہ یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ جناب معاملہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف۔ عمران خان صاحب نے آج لاہور ہائی کورٹ میں کچھ مقدمات کی سماعت تھی۔ اچھا، ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت ساری مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستیں دائر کر رکھی تھی، وہ بلک میں ضمانتیں جو ہیں ان کو عطا کر دی گئی ہیں۔ ویسے ہم بڑے حیران ہوتے تھے شروع میں کہ عمران خان صاحب کہیں پہ پیش نہیں بھی ہوتے تب بھی ان کو ضمانت مل جاتی ہے، وہ عبوری ضمانتیں بغیر شامل تفتیش ہوئے جاتے ہیں تب بھی ان کو مل جاتی ہیں، وہ نہیں جاتے ہیں تب بھی ان کو مل جاتی ہیں، وہ نہیں جاتے تو عدالتیں ٹائم دیتی رہتی ہیں، ان کی ضمانت خارج کوئی نہیں کرتا۔ اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس طرح کبھی ملک میں نہیں دیکھا کسی کیس کے اندر کہ اس طرح کا معاملہ ہو، جو بھی عمران خان صاحب کے ابھی تک ٹریک ریکارڈ رہا عدالتوں کے حوالے سے اور مقدمات کے حوالے سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک چیز آپ روز دیکھتے ہیں
تو اس کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں آپ کے محلے میں یا آپ کی سڑک پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اگر وہاں پہ کبھی ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے, سارے لوگ آ جاتے ہیں, یار کی ہو گیا, بڑا کم پہ گیا. لیکن اگر وہاں پر رازانی اور ڈکیتی کی وارداتیں روز ہی 2-4 ہوتی ہوں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے لیے واردات ہونا کوئی خبر نہیں رہتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واردات ہونا کوئی اچھی بات ہے. لیکن اسی طرح جو عمران خان صاحب کے لیے جو عدالتوں کا پیار ہے, جو عدالتوں کی محبت ہے, جو عدالتوں کی مامتا ہے, وہ اتنی بڑھ چکی ہے. وہ قانون جتنا ہے, ضابطہ, روایات, وہ ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں. خان صاحب موجیں کرتے پھریں. انہیں موجوں کی جو نتیجے میں آج انہوں نے پھر مزید 2 فرمائشیں کر دی تھیں, اور وہ دونوں ہی فرمائشیں ایسی تھیں کہ خود وہ جو ہے وہ عدالت حقی بکی اور حیران رہ گئی کہ جناب عمران خان صاحب یہ فرمائشیں کیا کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے ایک تو یہ فرمائش کی کہ جناب جو میرے خلاف مقدمات درج ہیں ان سب کو خارج کر دیا جائے. اب یہ بھی ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا کہ آپ کا یہ کلیم ہے کہ جی میرے خلاف تو پتہ نہیں 121 کے, 130 کے, 140 کے, 150 مقدمات ہیں. چونکہ یہ وہ عمران خان سے وہ غلط فگر دیتے ہیں لہٰذا ان کو فگر یاد بھی نہیں رہتا, وہ ہر بار ایک نیا فگر دے دیتے ہیں. ان کے جو اپنے خلاف ذاتی مقدمات ہیں غالباً وہ 30 سے 40 کے درمیان ہیں, باقی تو ان کی پارٹی کے لوگوں کے, لیکن وہ ساری اپنے کھاتے میں رکھتے ہیں. لیکن ان سارے مقدمات میں جو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایف آئی آر اگر آپ عدالت سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی میرے خلاف ایف آئی آر غلط درج کی گئی ہے, اس کو خارج کیا جائے, یہ میرٹ پہ یہ ایف آئی آر بنتی نہیں تھی, تو ہر ایف آئی آر کے لیے آپ کو الگ مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ ایک علاقے کی 2-3 اگر ایف آئی آر ہیں تو اس کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کا یعنی کہ ایک پورا پیکج عدالت کے ایک ہی حکم سے لینے کی انہوں نے کوشش کی, کیونکہ وہ ویسے بھی ان کے اوپر الزام ہے کہ جناب وہ اپنی پارٹی کے ایک جو سابق صوبائی وزیر ہیں ان کے سوسر صاحب چیف جسٹس ہیں, تو ان کو شاید ایسی کوئی توقع ہوگی یا ان کو کوئی ایسی امید ہوگی کہ جناب میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی جائے گی. لیکن وہاں پر پھر آج عدالت نے کہا کہ جناب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم کے ذریعے ہی ساری کی ساری مقدمے ایک دم خارج کر دیے جائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب اچھا یہ جو اخراج مقدمہ کی درخواست ہے اس کی جلد سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے. تو عدالت نے کہا کہ جی یہ ایک روٹین کے مطابق وہ مئی کی ابتدا کے دنوں کی کوئی تاریخ ہے, تو اس میں اس مقدمے میں کوئی فوری سماعت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی فرمائش تھی کہ اخراج مقدمہ وہ بھی سارے اکٹھے اور وہ بھی فوری سماعت, کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آج یہ حکم میں جا کے سارے مقدمے عمران خان صاحب کے ختم ہیں, تو وہ ان کو آج یہ فرمائش جو ہے وہ ان کی پوری نہیں کی جا سکی اور وہ درخواست ان کی مسترد کر دی گئی. اور دوسری درخواست بھی بڑی فرمائش تھی, بڑی زبردست. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو حکومت ہے اور انتظامیہ ہے اور پولیس جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کے دوران زمان پارک میں آپریشن جو ہے وہ پلان کر رہی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. تو حکم دیا جائے حکومت کو, پولیس کو, کہ وہ زمان پارک میں عید کی چھٹیوں کے دوران آپریشن نہ کریں. اچھا, یہ جو ہے وہ بھی ایک مطلب جس طرح جیسے پہلی درخواست بڑی حیرت انگیز تھی, تو یہ بھی حیرت انگیز ہے کہ آپریشن کا مطلب کیا مطلب ہے کہ آپریشن نہ کریں. یا تو وہ یہ کہنا کہ میرے خلاف فلاں مقدمہ ہے اور میں اس پہ بیل پر ہوں اور اس مقدمے میں مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کیجیے کہ تو یہ غیر قانونی ہے, تو بالکل درخواست بنتی ہے کہ جناب پولیس کو روکا جائے. لیکن اگر کسی مقدمے کوئی مقدمہ درج ہے اس میں خان صاحب اگر ضمانت پہ نہیں ہیں یا ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے یا ضمانت خارج ہو چکی ہے, تو اس کے لیے گرفتاری کے لیے کی جانے والی کارروائی کو اگر آپریشن قرار دے کے کہا جائے کہ اس کو روک دیا جائے, تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا. ویسے عمران خان صاحب ماضی میں اس طرح کے 2-3 دفعہ سہولت ہائی کورٹ سے لے چکے ہیں, پر لیکن اب روز تو وہی سہولت نہیں ملتی. تو وہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو انہوں نے عدالت میں وہ پیش ہوئے, اور یہ بھی ایک بڑا مکالمہ بھی بڑا دلچسپ ہوا ان کا. یہ 5 رکنی لارجر بینچ تھا جسٹس علی باقر کی سربراہی میں, اور عمران خان صاحب نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو جسٹس علی باقر صاحب نے کہا کہ جناب آئیں کریں بات. عمران خان صاحب نے بات ادھر سے شروع کی, وہ نہیں جیسے ان کی ایک روایت ہے, دیکھیں جی یہ قوم جو ہے مجھے 50 سال سے جانتی ہے. تو جسٹس علی باقر نے ان کو ذرا کا کہنا ہے کہ ان کو روکا کہ خان صاحب یہ بات سب کو پتہ ہے پہلے سے, اس کو رپیٹ نہ کریں, کوئی نئی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ کریں. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ میرے خلاف غیر قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ میرے خلاف اس طرح کر رہے ہیں, تو ان کو روکا جائے. تو پھر جو عدالت ہے اس نے یہ پوچھا سرکاری وکیل سے, تو سرکاری وکیل نے کہا کہ جناب جو قانون کے مطابق کارروائی ہے اس کو عدالت روکنے کا اختیار نہیں رکھتی. ایون کہ کوئی تفتیش بھی ہو اس کو بھی عدالت روکنے کا اختیار نہیں رکھتی, لیکن جو قانون کے مطابق کارروائی ہے اس کو عدالت روکنے کا اختیار نہیں رکھتی, کیونکہ وہ کارروائی ہوئی قانون کے تحت رہی ہے. تو عدالتیں تو قانون کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ قانون کو روکنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے عدالت عالیہ نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو قانون کے مطابق کارروائی ہے ہم اس کو نہیں روکتے, البتہ ہم پولیس کو یہ ہدایت جاری کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ہراساں نہ کرے. اب ہراساں نہ کرنے والا معاملہ کیا ہوتا ہے,
ہم جب کورٹ سپورٹنگ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ جاتا ہے عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ جی اپلیکیشن فائل کرتا ہے بذریعہ وکیل کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، میں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہوں، یا اگر میرے خلاف مقدمہ ہے تو میں اس میں بیل کے اوپر ہوں، یا میں کسی مقدمے میں بری ہو چکا ہوں، اب جو ہے وہ ایف آئی اے ہے یا پولیس ہے یا کوئی اور ادارہ ہے وہ مجھے ہراساں کر رہا ہے، روز مجھے پکڑ کے لے جاتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو مجھے سے بجا میں رکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں، تو یہ مجھے ہراساں کرتی ہے پولیس، تو روکا جائے تو عدالت جو ہے وہ روک دیا کرتی ہے کہ جی اگر آپ کو یہ کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تو آپ ان کو ہراساں نہیں کر سکتے، آپ ان کو حراست میں نہیں لے سکتے، آپ ان کو بلا نہیں سکتے۔ لیکن یہ بندہ کہے کہ جی میرے خلاف 150 مقدمے ہیں تو مجھے ہراساں نہ کیا جائے، تو وہ جو قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ ہراسانی کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو خان صاحب کو پھر یہاں پہ بھی جو ہے وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے کہا جی قانون کے مطابق کارروائی سے تو ہم نہیں روک سکتے، ہراساں البتہ آپ کو نہ کیا جائے، اٹس اوکے۔ تو وہ بھی درخواست جو ہے ان کی اس سینس میں مسترد ہو گئی کہ عدالت نے وہ حکم جو عمران خان صاحب چاہتے تھے وہ نہیں ان کو مل سکا، یعنی وہ تمام کے تمام مقدموں سے بیک وقت ایک دم پورے ہی فارغ غیر کسی ضمانت کے سارے مقدمے خارج کر دو جناب، وہ درخواست بھی ان کی مسترد ہو گئی، اور پھر ان کی یہ درخواست کہ جناب مجھے عید پر آپریشن نہ کیا جائے یہ بھی مسترد ہو گئی۔ ان کا جی رسام مت کرے، قانون کے مطابق کارروائی کو تو ہم نہیں روک سکتے۔ تو خان صاحب کے لیے یہ بڑا جھٹکا ہے کہ ہائی کورٹ سے ان کا یہ جو فرمائشی پروگرام ہے وہ چلانے سے انکار کر دیا گیا، تو یہ ان کے لیے بہرحال ایک ذہنی طور پہ صدمے کی بات ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، عمران خان صاحب بڑے 2-3 مہینے سے جب سے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی دال نہیں گلنے والی، اگرچہ کہ سپریم کورٹ سے الیکشنوں کا حکم شکم یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی بہرحال ایک سیاستدان ہے، وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ جناب یہ میری دال نہیں گلنے والی۔ تو ہم نے آپ کو پچھلے جو ہمارے ولاگس تھے ان میں ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ مسلسل آصف علی زرداری صاحب سے مختلف ذرائع سے رابطہ کرتے رہے، اپنی پارٹی کے جو ان کے بندے ہیں جو پہلے کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، ان کے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے اور اس کی ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ذریعے سے میسیجز بھجوائے جاتے رہے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مذاکرات سے مسلسل انکار کرتے رہے ہیں، اور ان کو وہ مذاکرات سے کیا انکار کرتے رہے بلکہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری مدد کریں، میری سائیڈ لیں، تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کی سائیڈ لینے سے یا ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ان کا جی ہم ایک اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس اتحاد میں ہم اپنے طور پہ کوئی سولو فیصلہ نہیں لے سکتے۔ عمران خان صاحب سے براہ راست نہیں بات ہوئی، جو دوسرے اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تھرو جو بات ہوتی ہے تو وہ بات ہوئی تھی۔ تو اب جناب یہ آج حکمران اتحاد کا ایک اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی، جس میں بلاول بھٹو زرداری میں تھے، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، جس میں شاہ زین بگٹی بھی تھے، ایم کیو ایم کی قیادت بھی تھی، بلوچستان کی پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، یعنی کہ جتنے حکومتی اتحادی ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر موجود تھے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اختلاف دیکھنے میں آیا ہے، اور حکمران اتحاد جو واضح طور پہ 2 مختلف انہوں نے پوزیشنز لے لی ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حکمران اتحاد کی حکومت بنانے کے بعد جو پہلی بڑی دراڑ ہے وہ اس میں اب پڑ گئی ہے۔ وہ ایسے پڑی ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے جب بات ہوئی، یا اپوزیشن سے مذاکرات کی اپوزیشن تو وہی ہیں اس وقت، تو اس حوالے سے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ یہ ہمارا اصول ہے۔ ہمارا اصول ہے کہ جو ہے وہ سیاسی قوتوں سے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، اور مذاکرات سے انکار کرنا غیر جمہوری اور غیر سیاسی عمل ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں تاکہ بحران ختم ہو سکے کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ ایک ان کا بلاول صاحب کا بڑا واضح موقف تھا، اور اس موقف کو جو حمایت حاصل تھی وہ ایم کیو ایم کی طرف سے حمایت اس موقف کی گئی، بی این پی کی طرف سے کی گئی، خالد مکسی کی طرف سے کی گئی، محسن داور کی طرف سے کی گئی، اور چودھری صالح حسین پاکستان مسلم لیگ کاف کے وفاقی وزیر ہیں، ان کی طرف سے بھی بلاول صاحب کے موقف کی حمایت کی جائے کہ جی عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی سے مذاکرات ضرور ہونے چاہیے۔ لیکن جہاں پر جو ہیں وہ 2 فریق ایسے تھے جنہوں نے بڑی شدت سے، جتنی شدت سے انہوں نے مذاکرات کی حمایت کی اس سے زیادہ شدت سے انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی۔ ایک تو جناب جے یو آئی نے کہا کہ وہ نہ تو عمران خان صاحب کوئی سیاستدان ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کو کوئی سیاسی مذاکرات سمجھیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان تو سیاستدان ہے ہی نہیں۔ اس میٹنگ کے مطابق وہ جے یو آئی نے کہا کہ جی یہ تو ایک فاشسٹ آدمی ہے، اور ایک یہ انہوں نے ان کو جھوٹا بھی قرار دیا، اور ان کہا کہ جی یہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اور یہ ناقابل اعتبار آدمی ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو شاہ زین بگٹی ہیں انہوں نے بھی بڑی شدت سے مخالفت کی، انہوں نے کہا عمران خان تو جو ہے وہ ایک جھوٹا آدمی ہے، اس کی تو کسی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، آج تک اس نے سیاسی میدان میں جتنی بھی کمٹمنٹس جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ تمام کی تمام انہوں نے توڑ دی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ مذاکرات کی ہم حمایت میں نہیں ہیں۔ اچھا اب یہ سارا معاملہ ہو گیا کہ
پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ MQM BNP خالد مکسی محسن داور چودھری سالک حسین کاف لیگ یعنی کہ اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام اور جو شاہ زین بگٹی ہیں بلوچستان والے یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تمام لوگوں کی بات سنتے رہے اپنی انہوں نے وہ جیسی ہومیوپیتھک قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ انہوں نے کی. لیکن اب یہ معاملہ حل کیسے ہوگا جی؟ اس معاملے کا صرف اور صرف ایک حل ہے اور وہ حل ہوگا جناب جب اس حکمران اتحاد کے جو 3 بڑے ہیں وہ آپس میں گفتگو کر کے کوئی فیصلہ کریں گے. اس کے بعد جو باقی جماعتیں ہیں MQM اور شاہ زین بگٹی یا BNP خالد مکسی ان تمام لوگوں سے وہ بات کریں گے. لیکن جو اصل اس کا فیصلہ ہوگا وہ تب ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب لندن سے اور پاکستان سے شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جب ان کی آپس میں براہ راست بات چیت ہوگی اکٹھے ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے. آج کل تو ویڈیو لنک والا سسٹم ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. تو یہ جب ان کی آپس میں بات ہوگی تو پھر یہ بات کسی منڈے چلے گی کہ مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے. اب میری ویسے ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے, یہ میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ مذاکرات اول تو ہوں گے نہیں, اگر ہوئے بھی تو یہ BC کلاس کی لیڈرشپ کے مذاکرات ہوں گے جو ایک محض خانہ پوری ہوگی, کیونکہ دونوں جو فریق ہیں وہ جو موقف ہے حکمران اتحاد کا مذاکرات کرنے کے حوالے سے اس پہ یہ سارے اتحاد جو ہے وہ ایک طرف ہے, اس میں کوئی درار نہیں ہے کہ جناب بغیر کسی شرط کے اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے مذاکرات کر لیتے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے الیکشن کی ڈیٹ دیں, اور اصل میں جو ان کا وہ مطالبہ ہے وہ اب اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے خلاف مقدمہ ختم کریں, مینو NRO دے دو, تو وہ NRO نہ دینے پر بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف صرف بات کرنے یا نہ کرنے پر ہے. اب یہ اختلاف آگے بڑھتا ہے, مزید پھیلتا ہے, یا کہ اس اتحاد کے جو حکمران بڑے ہیں وہ اس کو سمیٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ اب وقت بتائے گا. اس کے ساتھ جناب ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. آڈیو ویسے لیک ہونے کا سلسلہ کافی دنوں سے بند تھا تو وہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور بڑی دلچسپ آڈیو لیک ہوئی ہے. یہ ذرا آڈیو آپ جو ہے اس پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے. اس آڈیو میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک رہنما اعجاز چودھری, ان کا عمل دخل ہے پنجاب میں ٹکٹوں کی میرے خیال تقسیم کے بورڈ کے بھی یہ رکن ہیں. بڑا رکن ہیں یہ نہیں ہے, پارٹی کے بڑے مرکزی آدمی ہیں اور زمان پارک میں ہی آج کل یہ پائے جاتے ہیں زیادہ تر. ان کی ایک بندے سے جو رہنے والا تو اسلام آباد کا, لیکن وہ PP 114 فیصل آباد کے پارٹی تحریک انصاف کے ٹکٹ کی بات کر رہا ہے, اور وہ عمران خان صاحب سے بات کر رہا ہے کہ جناب وہ ہم نے ملنا تھا خان صاحب سے, تو وہ پارٹی ٹکٹ کی بات کری تھی. انہوں نے کہا اچھا آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا کہ جی اچھا پھر وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جناب وہ 1 کروڑ یا اس سے زیادہ آپ دیں گے تو پھر عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی, تو آپ پھر ان سے پارٹی ٹکٹ کی بات کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ چندہ کتنا دینا پڑے گا؟ انہوں نے کہا جی چندہ تو جتنا مرضی آپ دے دیں. انہوں نے کہا جی شوکت خانم اسپتال کے لیے کتنا چندہ دینا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی مرضی, آپ جتنا مرضی دے دیں, لیکن اگر آپ نے عمران خان سے ملنا ہے تو آپ کو 1 کروڑ یا اس سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے, تو پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور ٹکٹ کی بات ہوگی. تو اس بندے نے آگے سے کہا کہ جی میں پھر یہ روزوں میں ہی کر لیں یا روزوں کے بعد کر لیں؟ ان کا یہ PP 114 جو فیصل آباد, ان کا فیصل آباد کو تو آج ہی ان کا لیٹ نہیں کرنا, آج ہی. انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں, میں اسلام آباد سے ادھر آنا ہے, میں نے فیصل آباد سے پارٹی کو بلانا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے, اس کے پیچھے ہے چل کیا رہا ہے. ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات تو ویسے بھی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے, یہ تو بڑی پرانی بات ہے. اب یہ وہاں پر یہی اس وقت سچویشن چل رہی ہے. ہمارے کئی صحافی دوست اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بڑے اوپنلی سرے عام پیسے لیے جاتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. اب یہ دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ کیوں دے رہے ہیں اور جو لینے والے کی مرضی کو وہ کیوں لے رہا ہے. لیکن بہرحال یہ معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. اچھا اب یہ ریٹ جو ہے نا ملاقات والا, اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. انہوں نے کہا جی 1 کروڑ سے پلس ہوگا. اب ہوگا کیا کہ ایک حلقے میں کئی امیدوار ہوں گے, کہیں 10 ہوں گے, کہیں 15 ہوں گے. ہر ایک عمران خان سے صرف مل کر ملاقات کی ریکویسٹ جو ہے وہ ٹکٹ کی ریکویسٹ کرنے کا یہ 1 کروڑ سے پلس پیسے دے گا. یعنی کہ یہ ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں, وہ ہلے آگے چلنا ہے کام. تو وہ اب اس میں یہ ہوگا کہ فرض کریں اگر 20 یا 25 یا 30 پارٹیاں ہیں تو سارے اگر ایک 1.25 کروڑ روپے دے کے جا کے ملتے ہیں تو ایک ہی حلقے سے خان صاحب دیتے, چنگا کم پہ گیا. تو وہ پھر جب ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو کہہ دیجیے گا کہ یار تم نے تو 1 کروڑ دے کے ملاقات کی تھی, وہ جو فلانا بندہ تھا وہ اس نے 5 کروڑ دے کے ملاقات کر لی, تو ٹکٹ تو اس کا ہو گیا. تو یہ ابھی کام ابھی آگے چلنا ہے. تو یہ پھر آپ سوچ لیں پنجاب میں کتنے حلقے ہیں اور ایک حلقے میں کتنے امیدوار ہیں, تو اربوں خربوں روپے تک یہ بات جا کر پہنچتی ہے. اچھا اب اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سرویز آپ نے سنے ہوں گے بڑے آتے ہیں آپ مختلف جگہوں پہ کہ جناب یہ اگلے الیکشن میں عمران خان 2/3 اکثریت سے آ رہا ہے, 3/4 اکثریت سے آ رہا ہے, پنجاب میں صفایا ہو جائے گا. یہ بنیادی طور پہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ سروے درست نہیں ہوتے.
یہ تو جب الیکشن ہوگا, ڈبہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کتنے پانی میں ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل ہی کسی پوزیشن میں نہیں ہے, ایسی بات نہیں میں کر رہا, میں اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سروے کروانے کے پیچھے مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سروے کرانے سے مسلسل عوام کے ذہنوں میں یہ بات جاتی رہتی ہے. سوشل میڈیا پراپیگنڈا مہم اور کس کو کہتے ہیں جناب, کہ وہ مسلسل کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے گا, جو عمران خان کا ٹکٹ لے گا, بس وہی جیتے گا. اب نتیجہ کیا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے میں 5 کروڑ دے کے ٹکٹ لے لوں, کوئی کہتا ہے میں 10 کروڑ دے کے ٹکٹ لے لوں. کوئی جناب چنگے چنگے معزز بندے اپنے اپنے علاقوں میں, کہیں پہ وہ پیر ہیں, کہیں پہ وہ بڑے بڑے سیاسی خانوادے ہیں, وہ چوکی داروں کی طرح ڈنڈے پکڑ کے زمان پار کے باہر کھڑے, ویسے مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے ان کی شکلیں دیکھ کے. تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹکٹ کے چکر میں, بندے بھی لا رہے ہیں, ادھر خرچے بھی کر رہے ہیں, اور موجیں لگی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی. تو وہ پھر اس قسم کے سرویز آتے ہیں, لوگ پیسہ لے کے زیادہ بھاگتے ہیں, ادھر سے وہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر بیچ میں چوری بھی ہو جاتے ہیں. وہ پچھلے دنوں خبریں آئی تھیں نا, عمران خان صاحب کے گھر سے پیسے جو ہیں وہ کروڑوں روپے چوری ہوگی. 50 کروڑ کی خبر تھی, اور ایک جو 1 ارب 20 کروڑ کی یہ تھی. بہرحال وہ عمران خان صاحب کو پتہ ہوگا کہ کتنی, اللہ کو پتہ ہوگا. تو یہ بہرحال وہاں پر جو ہے یہ مسلسل معاملہ ہے. الیکشن فی الحال تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, اور البتہ جو ہے وہ زمان پارک میں یہ جو آڈیو بھی آپ سنیں گے پروگرام کے بعد, یہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو نوٹ چھاپنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں نا, وہ مسلسل زمان پارک میں چل رہی ہیں, تو موجاں لگی ہوئی ہیں جناب. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم جی. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم. میں چودھری حفیظ بول رہا سر, نواب شاہ اسلام آباد تو جی. وہ میں ذکر کیتا سی تہاڈے نال رانا شوکت صاحب ਲਈ سانو PP 114 دی ٹکٹ چاہیے ہے صوبائی دی. تے وہ تساں پھر دسیا نہیں مینوں کہ کنا ڈونیشن ہوئے گا, کنا وہ ٹکٹ دی پارٹی دے جی پیسے. دیکھو ساڈے ہاں ڈونیشن دی جی جڑی ہے نا ان لمیٹڈ, وہ جس دن آن گے تو آج جی چیئرمین نو کہن میں انی ڈونیشن دینا چاہنا, اسی انہوں نے ملوا دیں گے. چلو ٹھیک ہے سر. کوئی 10 ملین تو اوتے دی 10 ملین تو اوتے دی ہونی چاہیے جڑی چیئرمین نے ملاقات ہو سکتی. اچھا 10 تو اوتے 10 1 کروڑ. ہاں 1 تو اوتے. اچھا وہ پارٹی دی ٹکٹ سر کنی پارٹی واسطے. اچھا پارٹی واسطے سر. اور شوکت خانم لی کنا سر؟ دیکھو جڑا شوکت خانم واسطے جی تسی دینا چاہو تو وہ تھوڑی مرضی ہے. ظاہر ہے اسی وہ واسطے بھی چاہنے ہیں کہ لوگ فنڈ ریز کریں. ہاں بالکل دین گے. اور سر روزیاں تو پہلو میں سدا انہوں بعد ہی سدا. نہیں اج کل جی جی ٹکٹاں تو دے رہے ہیں, جی ٹکٹاں لینی ہے تو اج کل چیز. چلو سر پہلے میں کل نکلاں گا 28 تاریخ نو سد لواں انہاں نو 28 نو. میں عرض کرنا جی اج کل تسی 114 چ انٹرسٹڈ جے؟ ہاں 114 ہے سر. 114 تے اج ہی ہو جانا ہے. 114 ایک ذرا مہربانی کرو نہیں کہ میں اسلام آباد سر. یہ تو 114 واسطے تو دین ہی نہیں ہے کہ گزر گیا. فیصلہ آباد اس وقت چل رہے ہیں. فیصلہ آباد چل رہا سر. وہ پھر میں سد لواں انہوں. جی چلو ٹھیک ہے, میں سد لینا.